اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین گرامی، امداد حسین ہاشمی جھنڈیر فرام جلال پور پیروالا آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ فروری 2026 کا قمر در اقرب۔ قمر در اقرب دراصل ستاروں کی رجت کا بدترین وقت ہوتا ہے۔ زیچے میں ایسے زیچہ ہوتا ہے، یہ چاند گرہن کا 12 خانوں پر مبنی ہوتا ہے یہ زیچہ۔ قمر جب اس میں سفر کرتا ہے اور اقرب میں آتا ہے تو یہ قمر در اقرب لگ جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، یہ قمر ہے اور یہ گھومتا ہوا جب یہ اس میں آتا ہے اقرب میں تو اسے اقرب لگ جاتا ہے۔ یہ 12 خانے ہیں زیچے کے، اس میں جو قمر ہے وہ ایک خانے میں صرف 2.5 دن رہتا ہے، کیونکہ سریع و رفتار ستارہ ہے، تیز رفتار سب سے، تو یہ جلدی سے وہاں سے نکلتا ہے۔ تو وہ 2.5 دن ہر بندے کی زندگی میں رکاوٹ کے، بندش کے، نحوست کے، نیگیٹیوٹی پھیلانے کے بڑے اعلیٰ ترین ہوتے ہیں، جو انسان اپنی قوت سے، طاقت سے کوئی چیز اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تو رکھ دیتا ہے، کوئی کام کرنے پر آئے کام تو وہ کر لیتا ہے، جیسے سفر ہے، نکاح ہے، شادی ہے، جو اپنے بس میں ہے نا، لیکن وہ شادی، وہ نکاح، وہ سفر، وہ نیا کام، کوئی بھی نیا کام ہو، وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتا اگر اقرب میں وہ کیا جائے۔ تو اس لیے کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، لوگ دھڑا دھڑ شادیاں کر رہے ہیں، تو 10 فروری تا 12 فروری یہ اقرب لگا ہوا ہے، اور یہ 10 فروری کو شروع ہوگا رات کے 12:40 پر، اور یوں ہی ختم ہوگا 12 فروری کو دن کے 1:12 پر۔ یہ اس کا دورانیہ ہے۔ اس دوران آپ کوئی نیا کام نہ کریں، سفر کا آغاز نہ کریں، کسی اوپننگ سرمنی وہ نہ کریں، مکان شفٹ نہ کریں، یعنی جتنا ممکن ہو سکتا ہے نیا کام نہ کریں۔ نکاح، منگنی، شادی، بارات، سفر، نئی سواری، نیا موبائل بھی تو آج کل 5-6 لاکھ کے آگے، یہ چیزیں نہ خریدیں، نئے کپڑے نہ پہنے، نئے کپڑے نہ خریدیں۔ ہاں، اسلام راستہ تو دیتا ہے، فمن استطاع فلا باغا، اگر کوئی مجبور ہے اور باغی نہیں ہے تو وہاں اسلام راستہ دیتا ہے کہ اگر آپ ضروری کرنا ہے، جیسے کوئی شادی اب آپ نے طے کر دیا، اب اقرب میں وہ آ گئی تو کیا کریں، کوئی سرکاری پیشی ہے تو کیا کریں، تو اس کے لیے یا کوئی بھی مجبوری ہے اینڈی، تو آپ جو ہے نا، جو اقرب کا ٹائم ہے اس دوران اگر کوئی نیا کام ہے تو کرنے سے پہلے یا قابض 903 بار پڑھو اور یا لطیف 129 بار پڑھو۔ اگر آیاتیں پڑھ سکتے ہو تو فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، آپ اسے 2741 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 14 بار یا 5 بار بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر 5 بار پڑھے گا۔ اور صدقہ سرخ اور سفید چیز ملا کر دیں۔ بڑا کوئی کام ہے تو گوشت اور آٹا دے دیں، اگر کوئی چھوٹا کام ہے تو دال مسری اور چاول ٹوٹا تھوڑا سا چونٹی مکوڑوں کو ڈال دو، یہ ہستی پر منحصر ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ ایک دانہ دال مسری کا اسے تھوڑا سا توڑ دے بلیڈ سے، اور 1-2 دانے چاول ٹوٹا کے یا چینی کے وہ جا کر چونٹی مکوڑوں کو ڈال دے، تو اس کا قمر در اقرب اوپن ہو گیا۔ کسی کے باپ کی اقرب کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس طرح آگے آپ پڑھ بھی دیں گے، یا قابض 903 بار اور یا لطیف 129 بار، تو یہ
آپ اس میں کھل جائیں گے، آپ کا یہ اس کا اپائے ہے۔ تو کمبردر اقرب کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں، کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں، یہ اوپننگ سرمنی کے لیے، نئے کام کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ان کے رشتے، ان کے سفر، ان کے کام کاروبار جن کی وہ اوپننگ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں رہتے۔ تو یہ تھی پریڈکشن اقرب کی ماہ فروری 2026۔ شروع ہو رہا ہے اپنا 10 کو اور ختم ہو رہا ہے 12 کو، اور اس کی جو دن آتے ہیں وہ منگل، بدھ اور جمعرات کا آتا ہے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، مسافر کو منظور، بے روزگار کو روزگار اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد اور فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے جو آپ سے مانگتے ہیں اس میں اگر ہمارے لیے خطا ہو تو وہ ہم سے دور کر دے رسول اللہ کے صدقے۔ وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر ہو اور ہم مانگ نہیں رہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، یا اللہ وہ ہمارے نزدیک عطا کر دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان اور ہر انسان، یا اللہ اس کی خودداری اور عزت نفس پر کسی کو حملہ نہ کرنے دے یا اللہ رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جس کا جو پیار ہے یا اللہ اسے سے ملا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ کسی کا شوہر اس کے ساتھ سے اس کی حیاتی میں یا اللہ کبھی بھی جو ہے نہ چھین رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ بیوہ عورتیں بہت مجبور ہوتی ہیں، یا اللہ ان کی تمام مجبوریاں بیوہ عورتوں کی دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے رزق کا، صحت کا، عزت کا بندوبست فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔